نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ قریش کی فتنہ خیزیاں۔ قریش کے داؤ پیچ کہتے ہیں چال بازیاں۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کو تنظیم کر رہے تھے، کیونکہ مدینہ میں آ کے مسلمانوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، تو اس وجہ سے تمام چیزوں کو وہ منظم کرتے جا رہے تھے، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا، کہ اسی دوران قریش کے داؤ گھاٹ سامنے آئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی یہ مشرکین مدینہ میں بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک نئی جگہ جا رہے ہیں، مدینہ چلے جائیں گے تو جو بھی ایشوز تھے مکہ میں جو ظلم و ستم ہم پر ہو رہا تھا، یا مکہ میں جو ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، اب وہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ہماری ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اب ہم ایک نئی جگہ آ گئے ہیں اور ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اب ہمیں کوئی یہاں پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن جب ہم نئی جگہ جاتے ہیں تو نئے مسائل آتے ہیں، یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے مثلا ایک لڑکی اپنے میکے میں ہوتی ہے، جب تک اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، وہاں اگر اس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کی تنگی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو وہی سوچتی ہے کہ اچھا میری شادی ہو جائے گی تو میں ایک نئی جگہ جاؤں گی، وہاں اپنا پورا سیٹلمنٹ کر لوں گی۔ لیکن جب وہ وہاں جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے مسئلے جو والدین کے گھر ہوں وہ تو ختم ہو جائے، لیکن اس نئی جگہ کے نئے مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اب مسلمانوں کا بھی کچھ یہی حال تھا کہ یہ مدینہ پہنچ تو گئے تھے، اور مشرکین کے ظلم و ستم سے جو براہ راست یہ نشانہ بن رہے تھے اس سے ان کی جان تو چھوٹ گئی، لیکن مدینہ میں مشرکین یثرب کو قریش نے خط لکھا۔ اس خط میں چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ جیسے کہ ان کا مقصد تھا کہ یہ مسلمانوں کا خاتمہ کر لیں، اس وجہ سے انہوں نے مدینہ میں رہنے والے مشرکین کو خط کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ
مسلمانوں کو لڑ کر مدینہ سے نکالا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو انہوں نے دھمکی بھی ساتھ دی کہ ہم تمہارے جوانوں کو مار ڈالیں گے اور تمہاری عورتوں کو ہم قید کر لیں گے۔ آپ کو میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا یہود کے ساتھ ساتھ مشرکین کے ساتھ بھی تھا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں 3 یہود قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ 3 بڑی بڑی فیملیز تو یہود کی تھی، لیکن 2 بڑے قبیلے مشرکین کے بھی تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی تو آپس کی اتنی لڑائیاں تھیں جو نسل در نسل چلی آ رہی تھیں، اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ اپنا ایک سردار منتخب کر رہے تھے، اور سردار یہ اپنا بنانے والے تھے عبداللہ بن ابی کو، اور اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا۔ اور اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے، اور جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ میثاق مدینہ میں جہاں یہود کو باندھا گیا وہاں مشرکین کو باندھا گیا، اور مسلمانوں کے درمیان بھی ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ 2 بڑی فیملیز وہاں موجود تھیں، اوس اور خزرج۔ مشرکین مکہ نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور ظاہر ہے ان کا سردار عبداللہ بن ابی بننے والا تھا، تو عبداللہ بن ابی اور اوس اور خزرج کے کچھ بڑے بڑے جو سردار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں سے مشرکین مکہ نے بات کی تھی۔ اس خط کی آمد پر مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واضح نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے وہ باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ یہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نازک موقع پر کردار دیکھیں تو انہوں نے ان کے پاس جا کے ان کو سمجھایا کہ آپ ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہو، اور ایک اچھی طریقے سے بات کو سمجھایا کہ اس طریقے سے مدینہ میں اگر جنگ شروع ہو جائے گی تو جہاں ہمیں نقصان پہنچے گا وہاں آپ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو بہت اچھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور وہ لوگ لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے۔ اس طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، تو ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ ابو صفوان امیہ جو تھا یہ وہاں پر حضرت سعد بن معاذ کو امن دیے ہوئے تھا، جو حلیف رشتے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی گارنٹی پر سعد بن معاذ وہاں گئے تھے، اور انہی کے ساتھ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ اس طرح اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا مکہ میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے ہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سنو اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہیں جا سکتے تھے، یعنی ہم تمہیں یہی مار دیتے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا ایک طرح سے اعلان تھا، اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ جو قریش نے ان کو کہا تھا وہ یہ نہیں مانے تھے۔ اسی لیے اب اگر یہ مکہ آئیں گے تو قریشی بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے، اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ سانپ اور سانپ کی اولادوں میں سے تھے، یعنی ان یہودیوں کو کردار کے اعتبار سے سانپ کہا گیا ہے انجیل میں، کیونکہ سانپ کی نیچر نہیں بدلتی۔ اب سانپ کو جتنا دودھ پلا لیں، جتنا پال لیں، اس کو جب موقع ملے گا وہ کاٹ لے گا، کیونکہ اس کی نیچر نہیں بدلتی۔ اچھا، کاٹتا تو کتا بھی ہے، لیکن اگر کتے کو کوئی پالے تو وہ وفادار بن جاتا ہے، لیکن سانپ کو اگر کوئی پالے تو وہ وفا نہیں کرتا، اس کی نیچر میں وفا نہیں ہے۔ اسی لیے یہودیوں کو کردار کے اعتبار سے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا گیا۔ چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یوں مدینہ میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پہرے کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاس سے پہرا ہٹا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ جو پہرا لگایا گیا تھا یا پہرا دینے کے لیے ایک صحابی آئے تھے،
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی کے باعث نیند نہیں آ رہی تھی، اور یہ بے چینی اسی چیز کی تھی کیونکہ آپ کی جان کو بڑا خطرہ تھا مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی مرد صالح آج رات یہاں پہرا دے۔ ابھی تو آپ یہ بات کر ہی رہے تھے، کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ باہر سے اسلحے کی آواز سنائی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا، کون ہے، کون آیا ہے؟ باہر سے آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد ہوں، سعد بن ابی وقاص آئے تھے، آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کہے مطمئن سے سو گئے، اور ایسی گہری نیند سوئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خراٹے لینے لگے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ ریلیکس ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ٹینشن ہوگا اس وقت مدینہ کی فضاؤں میں بھی، حالانکہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے آ چکے تھے، لیکن اب مدینہ میں بھی اب اس نئی جگہ کے مسائل تھے۔ یہ جو ہم نے اب تک پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کی جا رہی تھی اور باقاعدہ پہرا دیا جا رہا تھا، اس سے کچھ باتیں بڑی اچھے سے واضح ہوتی ہیں کہ دشمن کے ناگہانی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے پہرے کا نظام قائم کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سیکیورٹی کی کیا ضرورت تھی، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے پہرے کا نظام قائم کرنا درست بات ہے تاکہ دشمن کے ناگہانی حملوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ دوسری بہت اہم بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جہاں احتیاط کی ضرورت ہو وہاں غفلت سے احتراز برتنا چاہیے۔ جہاں احتیاط کی ضرورت ہو، سیفٹی پریکاشنز کی ضرورت ہو، تو وہاں غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے غفلت برتی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ حاکم کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ باقاعدہ جو سیفٹی حکمران کو دی جاتی ہے وہ دینی چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکیورٹی کے انتظام اگر نہ ہو تو کوئی اس حاکم کو ہی مار دے تو سلطنت کمزور ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی کی کہ ابھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میرے اصحاب میں سے کوئی میرا پہرا دے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں سعد بن ابی وقاص کو بھیج دیا، حالانکہ آپ نے کسی کو بلوایا نہیں تھا، کسی صحابی کو کہ آ کے میرا پہرا دو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کسی اور کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ چیز آپ تک آتی، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا ہوتا ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو اور آپ اپنی ضرورت اللہ سے چھپ کے شیئر کر رہے ہوں، تو اللہ کسی نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ڈال دے گا، کوئی نہ کوئی سبب یا وسیلہ پیدا کر دے گا، کہیں نہ کہیں سے مدد اٹھا دے گا۔ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو۔ بس آخر تو ایسی مدد آتی ہے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد اتاری ہے، ہم تو اس قابل بھی نہ تھے، اللہ نے ایسی مدد اتاری ہے۔ لیکن وہ بندہ اللہ سے چھپ کے اپنی ضرورتوں کا اظہار ضرور کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت دنیا والوں کے دلوں تک سرایت کرتی ہے، اور وہ پھر آپ کی عزت، حفاظت اور مدد کرنے پر آ جاتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ نے حدیث جبریل سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل امین آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ پھر وہی محبت دنیا والوں کے دل میں الہام کر دی جاتی۔ تو اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، اللہ ہمارے لیے سبب پیدا کرے، اللہ ہمارے لیے محبتیں پیدا کرے، تو لازماً پھر ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ مدد آئے گی، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور مدد آ جائے گی۔
پھر لڑائی کی اجازت مل گئی۔ ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی۔ آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے۔ لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کو مختصر ذکر کر دینا ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، مشرکین قریش کو برسر جنگ سمجھنا، کیونکہ انہوں نے ہی ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہیں تھی، کیونکہ مشرکین تو اور بھی عرب کے علاقوں میں رہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، مشرکین قریش کی بات ہو رہی ہے کہ اب جنگ کی ابتدا ان سے کی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں اور ان سے اتحاد کریں، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں، ان سب سے لڑنا۔ دوسرے درجے پر ان سب سے لڑائی ہوگی۔ جو قریش کا ساتھ دیں، یعنی مشرکین عرب جہاں جہاں بھی عرب میں مشرک رہتے ہیں، اگر وہ قریش کا ساتھ دیں، ان سے اتحاد کریں، تو ان سے بھی لڑائی ہوگی۔ اس کے علاوہ غیر قریش جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے، ان سے بھی لڑنا ہوگا۔ تیسرا مرحلہ، جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیما کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استواری کو توڑ دینا۔ یہ استواری کہتے ہیں مضبوط اور پائیدار۔ مسلمانوں سے انہوں نے کون سا عہد کیا تھا؟ یہود نے میثاق مدینہ کیا تھا، تو اگر وہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کریں گے، مشرکین کا ساتھ دیں گے، تو پھر ان کو بھی جن کے ساتھ جنگ کرنی ہے ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ چوتھا مرحلہ، جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یہاں تک کہ وہ سرنڈر کر دیں اور اپنا آپ ٹیکس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رکھنے کے لیے ایگریڈ ہو جائیں۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اس سے ہاتھ روک لینا اور اس کی جان و مال سے تعرض نہ کرنا، سوائے اس صورت میں کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے نان مسلمز میں سے، تو پھر اس سے ہاتھ روک لینا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہی کیوں نہ کلمہ پڑھ لے، تو پھر اس سے بھی ہاتھ روک لیا جائے گا۔ سرایا اور غزوات، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پہرے اور احتیاطوں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایہ گردی جو ہے یہ فوجی گشت کو کہتے ہیں۔ آرمی ٹروپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دستے ہوتے ہیں، فوجی دستے جو بارڈر پر گشت کرتے ہیں۔ ان کا کام جاسوسی کرنا بھی ہوتا ہے دشمن کی، ان کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرمایا، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی نکلتے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس طلایہ گردی کے مقاصد یہ تھے۔ اب آپ کے پاس غزوہ اور سریہ کی ڈیفینیشن بھی آ گئی۔ غزوہ وہ فوجی مہم مسلمانوں کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ مسلمانوں کی وہ فوجی مہم جس کو روانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن اس میں بنفس نفیس خود شامل نہیں ہوتے تھے، اس کو سریہ کہتے تھے۔ اور جو سریہ ہے یہ بیسیکلی تعداد میں فوجی کم ہوتے تھے، اور غزوات میں فوجی کم بھی ہوتے اور زیادہ بھی ہوتے، لیکن سریہ میں تو فوجی کم ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے آرمی ٹروپس ہوتے تھے یہ جو بھیجے جاتے تھے۔ اب اس طلایہ گردی کے مقاصد تھے، اس فوجی گشت کے کچھ مقاصد تھے۔ نمبر 1، دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا سوچ کر مدینہ آئے تھے کہ ہم تو ایک پرامن زندگی گزاریں گے، اب تو ہمارے دن بدل گئے، لیکن یہاں آ کر تو ایک اور ٹارگٹ آ گیا جنگوں وغیرہ کا، کیونکہ اتنی خوف کی حالت تھی کہ مسلمانوں کو لا محالہ اس حل کی طرف جانا پڑا۔ اس سے ایک بڑی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے مومن کے لیے راحت
جنت میں رکھ دی ہے. کیونکہ مومن کی زندگی میں ایک کے بعد ایک چیلنجز آتے رہیں گے، ایک کے بعد ایک ٹارگیٹس کو وہ اچیو کرتا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے مومن کے لیے راحت کو جنت میں رکھ دیا ہے. اور یہ چیز آپ اپنے ساتھ بھی محسوس کریں گے. آپ اپنے تعلیم کے ہی مرحلے کو لے لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بس اب یہ کام کر لیں گے تو بس ہمارا کام ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے واقعی خلوصی نیت کے ساتھ اس تعلیم کو حاصل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑا ٹاسک دے گا، پھر اس سے بڑا ٹاسک دے گا، پھر اس سے بڑا ٹاسک دے گا، اور آپ کہیں گے پہلے جب میں اسٹوڈنٹ تھی تب تو بہت آسانی تھی، اب تو دن بدن کام بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ راحت انشاءاللہ جنت میں جا کے ملے گی. وہاں جا کے سکون اور لطف اندوز ہونے کے ہر لمحے موقع ہوں گے، لیکن دنیا میں ایک کے بعد ایک چیلنج آپ کو آتے رہیں گے. دوسرا، قریش کے قافلوں سے چھیڑخانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا، ایک پریشر ڈیولپ کرنا کہ اگر وہاں سے کوئی قافلہ گزرے تو اس کو پکڑنا، اس کو ایک طرح سے پریشر میں دینا کہ ہم بھی کوئی کمزور قوم نہیں ہے، ہم بھی مضبوط قوم ہے. تو یہ بھی قریش کے قافلوں سے چھیڑخانی کرنا اس فوجی گشت کا حصہ تھا، تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے. اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی، یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں، اور ظاہر ایسی صورت میں سب سے پہلے وہ اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے کیونکہ وہ مدینہ کے اطراف سے ہی گزرتا تھا، اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پا جائیں. اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اشارہ بھی کیا جا چکا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومنین کے راستے میں آئے گا، اللہ پھر ان کو ان کے شر اور ظلم کا بدلہ ضرور دے گا. اس کا اشارہ قرآن میں کئی بار آ چکا ہے. تیسرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا. ایسے جو چھوٹے چھوٹے دستے ہوا کرتے تھے وہ جاتے تھے، قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون کا پیغام دیتے تھے اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرتے تھے. یہ بھی ان کا مقصد تھا. چوتھا مقصد اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً و عملاً اسلام کی دعوت دینا. یہ تو ہر دفعہ چلتا ہی جا رہا تھا کہ اگر کوئی فوج میں بھی تھا تو تبلیغ کا کام ان کا جاری اور ساری رہتا تھا. اس سلسلے میں جو پہلا سریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، سریہ سیف البحر کہلاتا ہے. اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا. اس میں کل 30 مہاجرین تھے. اس کو اگر آپ انڈر لائن کر لیں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو آرمی ٹروپس جا رہے ہیں اس میں سب میں آپ کو مہاجرین ہی ملیں گے. یہ لوگ ایس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے تھے. بحر احمر ریڈ سی جسے کہتے ہیں کہ ساحل تک گئے، اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا. دونوں فریق نے صفیں باندھ لی اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی بن عامر جوہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا. اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا، اور اس کے علم بردار ابو مرصد کنانہ بن حسین غنوی تھے. اس کے بعد پیدر پہ سریے روانہ کیے گئے. چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ میں بھیجا گیا. بطن رابغ جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بھیجا گیا تھا. وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا. دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی. پھر ذی قعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہیں ہوا. آپ دیکھیں پہلے بات ہوئی 30 مہاجرین، پھر 60 مہاجرین، اب 20 مہاجرین. اس کے بعد صفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے. اب آپ دیکھیں ذی القعدہ کے بعد سیدھا سفر آ گیا. 2 مہینے چھوڑ دیے گئے، ذی الحجہ اور محرم. کیوں چھوڑ دیے گئے؟ حرمت والے مہینے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن مخشی الدمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا.
یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ ریدوا کے اطراف میں بوات تک تشریف لے گئے اور وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں تو آلموسٹ منتھلی بیسس پر یہ ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں، ایک مہینے کے عرصے میں ہی یہ جو فوجی گشت ہے کروایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مہینے ہی فوج کے چھوٹے چھوٹے دستوں کو بھیج کر اطراف میں گشت کرواتے، اور اس میں جو بھی مقاصد ہم نے پیچھے پڑے تھے ان مقاصد کو پورا کر کے کچھ دنوں میں وہ واپس آتے، پھر تھوڑے دن ایسے ہی چھوڑا جاتا، پھر اس کے بعد کچھ یہ آن اینڈ آف یہ کام کیا ہی جا رہا ہے پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مدینہ میں مسلمان کمزور نہیں ہیں، اب ایک اپنی حفاظت کا وہ ذمہ لے چکے ہیں اور وہ لڑنے کے قابل ہیں، ایک طرح سے اپنی طاقت کا اظہار کرنا۔ اس مہینے میں قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ نکل بھاگا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولا یا جمادی الاخر جو ہے 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا عہد کیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک تعاون اور ایک دوستی کا معاہدہ کر کے واپس آئے۔ پھر رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا کے لیے روانہ کیا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے قبیلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا اور قافلہ ہانک کر لے آئے، یعنی اس قافلے کو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ آپ نے کیوں بھیجا تھا؟ صرف خبر لانے کے لیے۔ آپ نے ان کو جنگ کرنے کا نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے حملہ بھی کر لیا، ایک آدمی کو قتل کیا، 2 کو قید کیا اور سارے قافلے کو ہانک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس پر آپ بہت ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف، کہ چاہے عدل اور انصاف کے دائرے میں کوئی مشرک ہی کیوں نہ آئے، اس کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنا ہے۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر دی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل۔ لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے سورۃ البقرہ میں اسی تفسیر پڑھی تھی۔ شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اس کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ اسے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے، چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ چونکہ انشاءاللہ اب نیکسٹ جو غزوہ آئے گا وہ غزوہ بدر کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہاں تک ہم آج کا جو لیسن ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس میں آپ نے فوجی گشت کے بارے میں پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ساتھ بھیجا۔ اس بات کو ہم یہیں پر روکتے ہیں
اور اس پر غور و فکر کر کر آئیے گا کہ انصار اس میں شامل نہیں ہوئے، مہاجرین ہی شامل ہو رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا غور و فکر کریں اس پر. اسی وجہ سے میں نے اس کو بار بار انڈر لائن بھی کروایا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی یہ فوجی دستے گئے ہیں ان کے ساتھ مہاجرین ہیں. جی، یہاں تک جو ہم نے پڑھا واضح ہے پورا آپ کو؟ مسلمانوں کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے مدینہ آ کر اپنے لیے ایک ایسی جگہ تو حاصل کر لی کہ جہاں ان کو محبتیں بھی مل رہی تھیں انصار سے، ان کو سپورٹ بھی مل رہا تھا انصار سے، اور یہ مسجد نبوی بھی بن رہی تھی، وہاں پر نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں. کافی حد تک تو حالات ان کی فیور میں آ گئے تھے. لیکن دوسری جانب اگر ہم ان جنگوں کا حال دیکھیں تو یہ جنگیں جو تھیں یہ ایک بہت بڑا ٹینشن تھا. اس میں مسلمانوں کو ایک فکر اور ڈپریشن کہ اب اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ مشرکین کو منہ توڑ جواب دے سکیں. تو جہاں وہ اپنی اسلامی تعلیم و تربیت پر فوکس تھے وہاں وہ جنگوں پر بھی توجہ دے رہے تھے. تو بہت مشکل ٹاسک ان کو ملا تھا، بہت مشکل ٹاسک. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی ابتدا خود کرنا چاہیے تھی؟ مشرکین نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گئے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے. تو تلوار اٹھائی پہلے کس نے؟ مشرکین نے اٹھائی. مشرکین نے فتنہ کیا، مشرکین نے فساد کیا، اور اس میں بھی جتنا ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام ہی دیا، کیونکہ آپ پیغمبر امن تھے، آپ امن ہی کا پیغام دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کو کبھی پسند نہیں کیا. لیکن جب جنگ کا موقع آ جائے تو پھر پیٹھ پھیرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے. آج کے لیے سیرہ کی کلاس بس اتنی ہی رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.